अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जहां वफाकी हुकूमत को तज्जिया निगार हों या अपोजिशन जमातें हों, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम को आगे लेकर नहीं चला जा रहा। 5 माह गुजर चुके हैं लेकिन किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं अमल में लाई जा रही और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं पार्लिमान के जिनके डिसीजन बड़े लेट लिए गए, जिनमें से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू टॉप इट ऑल था, जिसके बाद अब जो कमेटियाँ तश्कील हुई तो काम का आगाज़ हो रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादे किए थे कि कवानीन के हवाले से बहुत सारी बेहतरियाँ लाएंगे, शायद वो अब आहिस्ता आहिस्ता अमल में लाना शुरू होंगी। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो सिंध में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबली सिंध में एक मरतबा जीती। सिंध में उनकी हुकूमत है, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी वही रवैया रवा रखा जा रहा है जो वफाकी हुकूमत की तरह है। आज आपने देखा कि अपोजिशन लीडर इन सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बाकायदा चीफ मिनिस्टर सिंध को एक ख़त इरसाल किया है, जिसका मतन ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो सिंध की है उसके चेयरमैनशिप भी अपोजिशन को ही देनी चाहिए, ठीक इसी तरह जैसे वफाक में दी गई है। और अगर आप अब अंदाज़ा लगाएं कि 5 माह से कुछ अरसा ज़्यादा गुजरा है, सिंध में यानी सिंध असेंबली ने भी किसी किस्म का कोई कानून साजी नहीं हुई। ज़ाहिर है कमेटियाँ ही तश्कील नहीं दी जा रही और ये वो असेंबली थी जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वॉज नोन टू बी कि सबसे ज़्यादा अगर कानून साजी कहीं होती है तो वो सिंध असेंबली में होती है। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात को अब इस तरह से तूल दे रही है? क्या इसका रीज़न वो एहतसाब है जिसकी की शिकायत है कि जी ये इंतकाम हो रहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इस वक्त एहतसाब जारी है? ऐसे में हम ये देखेंगे कि सिंध के अवाम या सिंध सूबा जो है वो कैसे आगे जाएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ एक मसला और है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की अगर आप क़यादत देखें, खुसूसन खुर्रम शेर ज़मान साहब ने आज एक मरतबा फिर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम कराची शहर में जारी है उस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब से भी उन्होंने दरख्वास्त की है और कहा है कि इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि एक एक दुकान के पीछे वो कहते हैं कि कम से कम 50,000 लोग वाबस्ता हैं या उनके घराने जो हैं वो वाबस्ता हैं। और वहाँ उन्होंने जा कर के, जो कि कल मेरे ख्याल से उर्दू बाज़ार में की जाएगी, वो उनका हल्का भी है, उन्होंने ये भी कहा कि मेयर के ख़िलाफ़ जो है लोगों को चाहिए कि चले जाएँ, कोर्ट्स के अंदर चले जाएँ और वहाँ जा कर के अपनी दाद रसी करें। बहरहाल सिंध के अगर हालात देखें आप तो वफाक और सिंध हुकूमत में फासले बढ़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो सिंध में बेहतरी लाना चाहती है, खुसूसन कराची में, क्योंकि उन्होंने वादा भी किया था। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि मामलात को तूल दे रही है। ये किस तरह से आगे जाएंगे? क्या सिंध के अवाम ये खमियाजा भुगतेंगे? क्या अगर पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उस पर एहतसाब इसी तरह से रहेगा तो मामलात इसी तरह चलेंगे? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सेनेटर करीम ख्वाजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है कौमी असम्बली के मेंबर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इकबाल मोहम्मद अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। पार्लिमानी निज़ाम के लिए पीपल्स पार्टी बड़ी कोशां रहती है, हमेशा पार्लिमान का जिक्र करती है, वफाक की हद तक तो बहुत कर रही है, लेकिन सिंध में क्या मामलात हैं कि अब तक ये कमेटियां तश्कील नहीं हो पा रही और 5 माह गुजरने के बावजूद सिंध असेंबली में भी कोई कानून साजी नहीं हुई? देखें, 2-3 बातें हैं कि जो चीज़ें जो है ना ऊपर से नीचे आती हैं, तो बदकिस्मती से जो अभी पार्लियामेंट आई है जिसमें अददी अक्सरियत वफाक में उनकी है, PTI वालों की है, और उन्होंने बड़ी हद दर्मी की है, डिले की है ये जो कमेटीज़ के हवाले से, तो उसका इम्पेक्ट सूबों पर भी आता है। और पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, वहाँ भी उन्होंने अभी तक कोई इतने तेज़ी से काम नहीं किया है। और KP में उन्होंने वही चीज़ की है कि पब्लिक अकाउंट्स में उन्होंने अपने बंदे लगाए हैं। बलूचिस्तान में भी चीज़ें बहुत स्लो हैं। सिंध असेंबली में चीज़ें इसलिए इस तरह जा रही हैं कि जो PTI की नॉन सीरियसनेस, उनकी नॉन सीरियसनेस हाँ, उनकी नॉन सीरियसनेस है ना, तो
اب وہ سیریس ہوں گے تو وی آر آن اٹ. ہم تو چاہتے ہیں کہ چیزیں بن جائیں, ہم تو چاہتے ہیں کمیٹی بن جائے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کیا آپ اپوزیشن کو نہیں دینا چاہتے؟ نہیں, اس کے لیے تو ڈسکس ہوگا, اور اس کے لیے تو پھر پنجاب میں اور کے پی میں بھی ان کو اپوزیشن میں دیں تو پھر سندھ کنسیڈر کرے. اچھا, سو سندھ جو ہے وہ یہ ماڈل صوبوں کا فالو کرے گا, وفاق کا نہیں کرے گا, کیونکہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اوپر بات ہوئی تھی اور صوبوں میں نہیں ہوئی تھی, صوبوں کی نہیں ہوئی تھی, مگر ڈسکس ہو سکتی ہے سلولی گریجولی. اور اس میں جو ماڈل صرف سندھ میں تو نہیں ہوگا, وہ تو پنجاب میں بھی یہ کرنا پڑے گا, بلوچستان میں بھی یہ کرنا پڑے گا, کے پی میں اور سندھ میں بھی پھر اس طرح ہوگا نا. اب یہ تو نہیں کہ ماڈل سندھ میں ہو اور وہاں تو انہوں نے احتساب کمیشن ختم کر دیا, اور اپنا پنجاب میں تو جس طرح رون رہے ہیں اپوزیشن کو. لیکن اس ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی میں آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ کے معاملات رکے ہوئے ہیں, تھمے ہوئے ہیں؟ نہیں, دیکھیں قانون سازی ہم بہت تیزی سے کرتے ہیں, اور ایم کیو ایم کے دوست بیٹھے ہیں یہاں, اور پریویسلی بھی جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کی رضامندی شامل تھی اکثریت میں, کس میں نہیں ہوگی مگر اکثریت میں. تو ہم کنسلٹیشن سے موو کرتے ہیں, مگر وہ نان سیریس ہے نا. اچھا, شوکت بسرا صاحب, کل تک تو آپ کراچی میں ہی تھے, ظاہر ہے کہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے آپ کی بڑی ملاقاتیں بھی ہوئیں, بیکاز یو آر اے نیو انٹرنٹ آلسو ان پی ٹی آئی. آپ کے خیال میں کیا جو وجہ کریم خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نان سیریسنس آپ لوگوں کی ہے, اس وجہ سے یہ معاملات اس طرح سے تھمے ہوئے ہیں, اصل وجہ کیا ہے؟ نادیہ, پہلی بات تو اسمبلیز کا مین کام ہی یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا, اور یہ بالکل آج آپ نے بہت اہم ٹاپک ٹچ کیا ہے. لیکن کریم خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے ان کا بڑا احترام ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ سندھ اسمبلی میں تو لیڈر آف دی ہاؤس بھی ان کا ہے, میجورٹی بھی ان کی ہے, لیکن ان کو کس نے روکا ہوا تھا بنانے سے کمیٹیز بھی, لیڈر آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, یہ تو انٹائرلی ایک الگ ہاؤس ہے. اب رہی بات نیشنل اسمبلی کی اور پنجاب اسمبلی کی, یہاں پہ ایشوز کیا تھے؟ ایشوز سب سے مین یہی تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہے, جو جس کو ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کا فیصلہ ہونا تھا, ہمارا اس میں سٹانس یہ تھا کہ کسی صورت بھی ایک ایسا شخص جس کے اوپر الزامات ہیں, جیل میں پڑا ہے, وہ کس طرح بن سکتا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین؟ تو آپ کوئی اور نام دے دیں. ایون ہم نے یہ کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کو بنا دیں, ایاز صادق صاحب کو بنا دیں, سوائے شہباز شریف صاحب کو چھوڑ کے جس کو مرضی بنا دیں, ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں تاکہ باقی کمیٹیاں فارمولیٹ کر دیں. اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ جب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آپ شہباز شریف کو نامزد نہیں کریں گے, ہم باقی کمیٹیوں کا بھی اور پارلیمنٹ کا بھی بائیک آؤٹ کریں گے. بالکل صحیح. تو ہم نے یہ ایک کڑوی گولی کھائی, اور میاں شہباز شریف صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مجرم کو, ایک ملزم کو ہم نے اور اس کے اوپر بنا دیا. اور ڈیفینیٹلی بات ہے کہ دودھ کی رکھوالی اگر آپ بلا بٹھا دیں گے وہ رکھوالی تو نہیں کرے گا, چور جو ہے وہ چوکیدار تو نہیں بن سکتا. اینی وے ہم نے ان کو بڑی مشکل یہ فیصلہ ہمیں لینا پڑا. لیکن پھر اس کے بعد نادیہ آپ دیکھیے, ہم نے ابھی, میں گزارش کروں گا خواجہ صاحب سے بھی کہ یہ بھی اپوزیشن اکٹھی ہے اس وقت, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں محبت ہی بہت ہے. یہ وہ ایشوز جو نیشنل ایشوز ہیں, جو قومی ایشوز ہیں, اس کے اوپر سیاست کرنے کی بجائے, اس کے اوپر ہمیں نیچا دکھانے کی بجائے آئیں بیٹھیں, اکانومی پہ بات کریں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ بات کریں, باقی کمیٹیاں بنائیں. میں آپ کو انشور کرتا ہوں, اور میں ویسے آپ کو خبر دے دیتا ہوں نادیہ, کہ آلموسٹ تمام ہاؤس کی کمیٹیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, مرکز کے اندر بھی, صوبے کے اندر بھی. کیونکہ اس میں مین ہرڈل جو تھی وہ تھی لیڈر یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کے خیال میں کیا سندھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, ان کو ملنی چاہیے ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ تو نہیں ہے, آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے گا. ہوتا یہ ہے کہ روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کو بناتے ہیں, لیکن اس میں فردوس شمیم نقوی صاحب نے, چونکہ وہاں پہ میجورٹی پارٹی اپوزیشن میں, ان کو یہ پہلے بھی یہی ہوا ہے, بنا دیا گیا تھا. اب اگر یہ بنا دیں گے تو اچھا جیسٹر جائے گا, اگر یہ نہیں بناتے تو آئینی پابندی نہیں ہے. صحیح, بالکل میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں, آئینی پابندی نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج فردوس شمیم نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ نہ کیا تو پھر ایوان میں اجلاس نہیں ہوگا, اور اسمبلی جو احاطہ ہے اس میں ہم اپنا پھر اجلاس جو ہے وہ بلائیں گے. یعنی آپ دیکھیے, ایک منٹ نادیہ, ایک منٹ,
اگر ایک چور کو، ایک مجرم کو انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا، ایک اس کو بنوانے پہ ہم پہ وہ کہتے ہیں وہ بندوق کی نوک پہ انہوں نے ہم سے بنوایا، تو وہاں پہ تو ان کو بنا دینا چاہیے۔ اگر یہ ایک بات اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں تو سندھ اسمبلی میں کیا، وہ تو شمیم نقوی صاحب تو ماشاءاللہ ان کا بیسٹ کیریئر ہے، کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی کرپشن والا معاملہ نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ویسے تو اب میں خالی کوئی امینڈمنٹ لانی چاہیے قانون کے اندر جس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہو اس کو بنا دیں آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین، جس طرح ہم نے نیب چیئرمین کے لیے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ دونوں بنائیں گے جو چیئرمین نیب لگائیں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلیاں بن جاتی ہیں تو اس میں قانون میں تبدیلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک امینڈمنٹ لائی جائے جس میں یہ لکھ دیا جائے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو بھی ہوگا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس وقت معاملات جو ہیں ذرا مختلف ہے۔ اقبال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ اس صوبے میں رہی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں رہی ہے، اس وقت جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مطالبہ، پیپلز پارٹی خاموش ابھی نظر آ رہی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سندھ اسمبلی میں بھی اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود اب تک کمیٹیاں تشکیل نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ابھی تک پوری کمیٹیاں نہیں ہو سکی ہیں، اسی طریقے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنائیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ صحیح چلتا رہے، تاکہ چیک اینڈ بیلنس رہے گا اس کے اوپر۔ جب یہ ہونے ابھی شہباز شریف صاحب کو بنا دیا گیا، مگر اس کے بعد انہوں نے بہت سے میٹر ایسے تھے کہ میں خود پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہوں، اس پہ انہوں نے سب کمیٹیاں بنا دیں۔ اب وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو آپ یہ کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے، آپ اس کمیٹی کے ہوں گے، تاکہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے جو بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ بلے کو آپ چور کی رکھوالی پہ بٹھا دو یا اس کے اوپر، مگر بات وہی ہے کہ جب آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور اپوزیشن آپ کی اتنی تگڑی ہے تو اپوزیشن نے جب سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا تو اس فیصلے کو ماننا چاہیے۔ چلیں اب دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ اور جس طریقے سے مسئلہ یہ دیکھیں ابھی تک ہم جو ہے کہ اسی بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین یہاں ہونا چاہیے، سندھ میں ہونا چاہیے، بلوچستان۔ ارے جو عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں وہ بیچارے بے روزگاری، ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اوپر سے پھر یہ انکروچمنٹ کا اتنا بڑا سیلاب۔ ابھی خرم شیر زمان صاحب نے بڑی اپنی بات کی، اپنی بھائی آپ پرائم منسٹر سے کہیں، چیف جسٹس صاحب سے کہہ دیں، آج کہہ دیں کل رک جائے گا سارا کام، ختم ہو جائے گی بات، اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے حریف بھی رہ چکے ہیں، حلیف بھی رہ چکے ہیں، دونوں طرح سے ان کی ورکنگ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، کیا ہوا ہے اس مرتبہ ان کو؟ دیکھیں میں یہ کیا تحریک انصاف کی حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہ رہی ہے اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ اب اس میں جو ہے نا ایک دوسرے کی ٹسل والی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اس کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے تو وہاں سے بھی ہے، اگر اب بھی کہ عوام جو ہے اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام تو ہم سے ابھی اپنے حلقے میں جا کے، میرا حلقہ ہے وہاں پہ انکروچمنٹ ہوئی، وہاں سارے لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، ہم نے سنی گالیاں، ہم نے کہا بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج اگر یہ آرڈر ہو جائے کہ صاحب اس کو وہ، مگر میں پھر بھی آپ کے پہلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، میری بھی چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ خدارہ کے لوگوں کے جو روزگار جو چاہ رہے ہیں، کسی کے پاس 5 آدمی ہے، کسی کے پاس 10 آدمی کو ہوٹل ہے، اس کے بعد 20 آدمی، وہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس شہر کے اندر پھر ایک افراتفری کا عالم ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈکیتی بھی کرے گا، تو ان حالات سے بچنے کے لیے کوئی ایسا لائحہ وہ کیا جائے کہ ان کو ٹائم دے دیا جائے کہ آپ کو یہ جگہ دے رہے ہیں، آپ اپنا کاروبار یہاں کریں۔ اب جن لوگوں کے مکانات بنے ان کو تو کم از کم آپ گھر سے تو کسی کو محروم کر کے تو وہ تو پھر روڈ پہ چیخ رہے گا۔ نہیں، گھروں کے لیے تو انہوں نے ویسے بھی ایک نوٹس جاری کیا تھا۔ خیر اینٹی انکروچمنٹ کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی، لیکن فی الحال جو اسمبلی کے معاملات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جب سب جمہوریت کے لیے لڑ رہے تھے اور سب نے کہا کہ جمہوری نظام ہونا چاہیے، اب جب جمہوریت ہے تو اس کو آگے لے جانے کے لیے جب تک پارلیمانز کام نہیں کریں گی، صوبائی اسمبلیاں کام نہیں کریں گی، قانون سازی نہیں ہوگی تو ملک کے حالات، لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جی ہمارے 5 بل ہیں پچھلے 5 مہینے سے، کتنے کالنگ اٹینشن ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ
टकराव शुरू हो जाता है, उधर से जवाब इधर से जवाब शिकवा शुरू हो जाता है। तो ये जो, और वो इतने इम्पोर्टेंट बिल हैं कि हमारी जो MN है किश्वर जहरा बाजी, उन्होंने वो किए हुए उसके ऊपर ये सारी। सही। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पर बात होगी कि कानून साजी आखिर इन 5 सालों में फिर होगी कैसे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है कानून साजी के हवाले से कि सिंध असेंबली में भी अभी तक कमेटियां तश्कील नहीं की गई, और आज हमने देखा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने खत भी लिखा है कि ऑपोजिशन जो है फिर बिल्कुल भी ऐवान में इजलास नहीं करेगी, बल्कि अपना इजलास जो है असेंबली के अहाते में ही बुला लेगी। ये मामलात किधर तक जा रहे हैं, क्योंकि सिंध और विफाक में हम देख रहे हैं कि फासले बढ़ते जा रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है उसमें भी PTI सिंध जो है वो बड़ी नाराज नजर आती है। आज भी हमने देखा शौकत बसरा साहब कि जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे थे कि ये बड़ी तशवीश की बात है, ये रोजगार बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन ये इसलिए हम सब के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ इस्लामाबाद में तो इतने बड़ी बड़ी चीज़ें बुलडोज हो रही हों, पंजाब में भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रही हो, उस पर कुछ ना हो कहें आप लोग, जबकि आप लोगों की हुकूमत है। यहाँ कराची शहर में अगर उसकी शक्ल बहाल करने के लिए चीफ जस्टिस ने कह ही दिया है, then why is it that all guns are directed towards the mayor Karachi? देखें नादिया, बात ये है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, माजी में हों अब हों, हम लोग अनड्यू फेवर देते हैं लोगों को। उसमें ज़ाहिर है अपने इंटीरियर मोटिव्स भी होते हैं, उसमें ऑब्लाइज करना भी होता है कि सरकार की ज़मीन उस पर हम कब्जे करवा देते हैं, और जगह जगह पे पार्कों पे कब्जे हो जाते हैं, दुकानों पे, सड़कों पे। और ये अब से नहीं हो रहा, बहुत देर अरसा दराज से चला आ रहा है। बिल्कुल सही। मेरा और होता क्या है कि आपका वो शहर जो बहुत खूबसूरत होता है, जहाँ पे लोगों ने गुजरना होता है, सारा कुछ चीजें ट्रैफिक का, वहां पे तो बाजार छोटे छोटे हो जाते हैं और उन पे कब्जे हुए हैं। और ये फिर जब एक आदमी करता है तो कहता है कि ठीक है, अगर करोड़ों रुपए का कब्जा उसने कर लिया है, दूसरा भी उसमें कर लेता है। तो मेरा ख्याल है पहले तो हमें इसके ऊपर, अभी अगर चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले लिया है, उससे पहले फर्ज तो बनता था तमाम हुकूमतों का, तमाम सूबों के लोगों का, कि हम इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाएं कि जिसके ऊपर अमल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सरकार की जमीन पे आप कब्जे करके बैठे हैं और उसके ऊपर आप ये कहें कि जी चलें हम, और खास तौर पे शहरों में देखें। लेकिन आपको पता है कि जब लोगों के घर गिराए गए तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टांस लिया, फौरी तौर पे नोटिस लिया, कराची में मीटिंग की, हमारे लोग वहां पहुंचे और ये कहा गया कि जब तक ऑल्टरनेट अरेंज ना हो, खास तौर पे घरों वालों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। इवन ये भी कहा गया है हर जगह पे कि अब वो लोगों का क्या कसूर है जो 30-30, 40-40 साल से बैठे हैं। उस वक्त के लोगों ने पैसे लेकर, भत्ता लेकर उनसे कब्जे करवाए हैं, या पीछे फर्ज करें फ्रंट मैन कोई और हो, पीछे शौकत बसरा का वो सारा काम हो और मेरी जगह पे वो अगला बंदा काम कर रहा हो ऐसी। और मैं खास तौर पे कराची की मतलब बात करूंगा, कराची में तो जो मारधाड़ हुई वो पाकिस्तान के किसी कोने में नहीं हुई। अभी इकबाल मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वहां पे तो अंधेर नगरी चौपट राज था, एमकेएम का माफिया था, एमकेएम का राज था, और वहां पे इस तरह कब्जे करवाए गए। और देखो देखिए, अगर कुछ लोगों ने, जब गवर्नमेंट कब्जे करवाएगी, खुद लोग साथ होंगे, तो मुझे बताइए आम आदमी तो अब इस अंधेर नगरी को अगर ठीक किया जा रहा है तो आप ही की जमात के खुर्रम शेर जमान साहब को बेइंतहा इससे परेशानी है। नादिया, खुर्रम शेर जमान ने ये कहा है, वही बात कही है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कही है, और जो होना भी चाहिए कि अगर आप किसी का घर गिरा रहे हैं, अगर आप किसी की दुकान गिरा रहे हैं, तो अब आपको ये पहले प्लान करना चाहिए। और ये ऐसा इशू है जो इज्तिमाई इशू है, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें तहरीक इंसाफ भी बैठे, इसके ऊपर एमकेएम भी बैठे, इसके ऊपर गवर्नमेंट पार्टी भी बैठे, मुराद शाह का मीटिंग बुला ले और एक लाहे अमल बनाए कि भाई अगर हम किसी की दुकान गिरा रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं, अगर वो रास्ते में आता है और वो रुकावट पैदा कर रहा है और वो कब्जा माफिया है, उसको
गवर्नमेंट की इतनी लैंड पड़ी हैं। अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैठकर एक डिस्कशन हो जाए, लेकिन मेरा सवाल है क्या इस्लामाबाद में, क्या पूरे पंजाब में जहां पर ये पूरी वीडियोस भी वायरल हुई, वहां पर भी लोअर बेल्ट जो गरीब है उसी की चीज, उसी के तजावुज़ात हटाए जा रहे हैं, वहां ये डिस्कशन हुआ था? हाँ, अब देखें आपने, फिर वही मैं कह रहा हूँ, खा वो कराची हो, खा बलूचिस्तान हो, खा पंजाब हो, खा इस्लामाबाद हो, खा केपी हो, सब पाकिस्तान के शहर हैं। जहां जहां भी इंक्रोचमेंट चल रही है हर जगह पे हो रही है। मैं आपको अपने इलाके की नादियाबाद बताता हूँ। होता क्या है कि मेरा छोटाबाद का एरिया है, उसका एक गांव है, लोगों ने वो जो मुखालिफ थे एसी के साथ साजबाज करके, अमले के साथ साजबाज करके, एक गांव है जो शहर से कम 15 किलोमीटर दूर है, उसको जाके गिरा दिया पूरे के पूरे गांव को। बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर भी, पंजाब में भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ है, इस्लामाबाद में भी बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ है। उसके ऊपर लोगों ने कमेटीज बनाई हुई हैं। अच्छा। पंजाब के अंदर भी कमेटी बनी हुई है, इस्लामाबाद के भी अंदर सिंध में नहीं बन रही, कराची में नहीं बन रही, कराची मिनी पाकिस्तान है, मेयर कराची, कमिश्नर, डीसीज, ये सब के उसके अंदर एक कमेटी, और वही डिसीजन है उसको वो किया गया। हाँ, इसलिए क्योंकि जब लास्ट टाइम चीफ जस्टिस ने कहा था ना कि आप लोग मिलके ये मामला तय कर लें। हाँ। और आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कप्तान आप हैं, मगर तमाम टीम बैठ के टीम वर्क होगा पूरा, ये उस पे बैठ के चार्ट बना के दे दिया जाता है। तो अब जो तहरीक इंसाफ यही चीज तो इनसे पूछने की है कि जब कमिश्नर कराची है, आपके DIG है, IGs हैं, ये सारे आपके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, रेंजर्स, सब इन बोर्ड हैं। ये नहीं है इस तरीके से कि ये किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर जो मेयर कराची हैं तो वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो किसी से, वो तो कहते हैं कि आज मेयर से कह दिया जाए मैं तो खामोश बैठ जाऊं जब तक। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब कराची आते हैं, जब कराची के अंदर, वो उनको पूरा जवाब देना पड़ता है कि मुझे हर हफ्ते, हर 15 दिन की रिपोर्ट दे, वो रिपोर्ट देते हैं, तो मजबूर है कि ये सारी चीजें ये देनी है उनको। सही, तो इसका मतलब इस वक्त तहरीक इंसाफ का यहाँ शोर मचाना थोड़ा गलत है। बिल्कुल गलत है। और हमारी जो कमेटी है, एक बात जरा, एक मिनट जरा, ये फैसला किया है, एक फिक्रा ले लें फिर चली जाएगी डॉक्टर साहब के पास। हाँ, बताइए। ये है कि कुछ लोग मुखालफत में टारगेट किलिंग करते हैं, लोगों की दुकानें जानबूझ के जो नहीं भी आ रही, शायद वो भी गिरा दी गई हो। उसके ऊपर मैं फिर कहता हूँ कि खुर्रम शेर जमान साहब हमारी पार्टी के हैं, वहां पर बहुत वोकल है, मेरी उनसे परसों मुलाकात भी हुई वहाँ कराची में, तो डेफिनेटली वो मुझे ये बता रहे थे, उसके ऊपर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर साहब से भी, सबसे मेरी मुलाकातें हुई हैं। वो एक मैकेनिज्म बनना चाहिए, कमेटी बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है, उसके अंदर एक राब्ता मौजूद नहीं है। तो वो जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो गैप आ रहा है, उसको फिल करने की वहां पे जरूरत है। इम्तियाज साहब हंसे चले जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो कमेटी बनी पड़ी है और मेयर का बयान आया था, उसमें गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, और ये तय किया था, खुद मेयर की स्टेटमेंट आई कि इतने हजार लोगों को हमने कंपनसेट किया है, दुकानदारों को। ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये कहा था, जिसमें सईद गनी भी शामिल थे, कि हम जो है इन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर कंपनसेट करेंगे, हम लिस्टें बना रहे हैं। मेयर और ये जो भी सारा मैकेनिज्म है। मसला खुर्रम शेर जमा का ये है कि खुर्रम शेर जमा को इमरान खान लिफ्ट नहीं करा रहा है, और इसलिए वो जो है ये जो भी चीज मैस कर रहा है ना, वो इस वजह से कर रहा है। What is this? इनमें ग्रुपिंग्स है, इनमें बड़ी ग्रुपिंग्स हैं। यहाँ सिंध में इनकी जो है PTI की बड़ी ग्रुपिंग है, और इस ग्रुपिंग की वजह से एक दूसरे के लिए तला आजमा हो गए, और वो एक्टिव हो गया, दूसरा को उसको हटा रहा है, तीसरा को ये इनके आपस में। आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, हम एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनकी आपस की ग्रुपिंग है सिंध में, एक दूसरे को बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सदर बना दिया है ना सिंध का। हाँ, किसको? खुर्रम शेर जमान को सदर बनाया, कराची का सदर बनाया। सॉरी, कराची का सदर, सिंध का सदर, और सिंध का जो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी के पीछे सदर चल रहा है। और मतलब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि सदर के पीछे जनरल सेक्रेटरी चलता है। यहाँ सिंध में जो PTI का जो जनरल सेक्रेटरी के पीछे सारी तंजीम और सदर चलता है, तो यहाँ इनकी बड़ी ग्रुपिंग है, और ग्रुपिंग की वजह से ये जो मिसमैनेज चीजें, ग्रुपिंग इनकी इन्हीं को अगर है तो फिर इन्हीं के लिए बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल साबित होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात ये भी है कि शायद खुर्रम शेर जमान साहब का वो हल्का भी है, जो उर्दू बाजार का उन्होंने जिक्र भी किया है, मगर वोट उसमें हमारे भी होंगे, MQM के भी होंगे। और मैंने अभी आपसे नादिया पहले कहा कि मेरा हल्का, वहाँ पे इलेक्शन है, जो अभी इलेक्शन अभी 27 को इलेक्शन है, मैं वहाँ फेस कर रहा हूँ लोगों की बात,
تو یہ تو ساری چیزیں اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے نا. اچھا تو سبھی فیس کریں گے. تو پھر یہ جو ایک تاثر ہے کہ اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سے سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کو پہنچے. تحریک انصاف کے جو اندرونی لوگ ہیں وہ آف دا ریکارڈ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچے گا بلدیاتی انتخاب میں. ہر جگہ سب کے ووٹ ہیں, ادھر ہمارے بھی ووٹ ہیں, تو سب کو ہی نقصان ہے نا. ان کی بھی ووٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے کیونکہ بلدیاتی انتخابات کا ذکر ہے اور یہ اس سے نتھی کیا جا رہا ہے اس تجاوزات کی مہم کو کہ بہت بڑے ووٹ بینک جو ہے وہ متاثر ہوگا اگر لوگوں کے اس طرح سے روزگار جائیں گے, اس طرح سے گھر جائیں گے. لیکن دوسری چیز ہے کہ وہ ایک جو لوکل گورنمنٹ کا یہاں پر سندھ میں ایکٹ ہے یا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے. اور یہ بھی کہا تھا پرائم منسٹر نے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے لوکل گورنمنٹ کا جس سے بہتری آئے گی اور جو نچلی سطح ہے وہاں تک ڈیولوشن ہوگی آف پاور. اس کے لیے کیا پیپلز پارٹی تیار ہے یا نہیں, یا پرانا جو ہمارا ایکٹ ہے اسی پر یہ انتخابات بھی لڑے جائیں گے اور اسی طرح سے بلدیاتی حکومت بھی بنے گی جس پر میئر بھی کہتے ہیں اور ہر جگہ بینرز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اختیار دو. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سندھ کے معاملات ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج, اور عمومی طور پر آف کورس اس کا اثر جو ہے وہ پورے پاکستان پر بھی پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں صوبے میں جب بھی کوئی پرابلم ہو, وفاق اور صوبے کا بہت ریلیشن ہوتا ہے. بسرا صاحب, یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے ہم نے کہا, یہاں پر آپ بھی جانتے ہیں زبان زد عام یہ بات چل رہی ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات میں سب سے زیادہ اگر نقصان ہوگا تو وہ تحریک انصاف کو ہونے جا رہا ہے. کیا آپ اس میں بلیو کرتے ہیں, یا جس طرح سے میرے دونوں مہمان کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ ووٹر سب کے موجود ہیں اور سب کو ہی فیس کرنا پڑے گا, ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کا سب سے زیادہ نقصان ہو؟ دیکھیں, پہلی بات تو نادیہ یہ ہے کہ تمام جتنے ہمارے کولیگز ہیں, جتنی پارٹیز ہیں, ان کو اس انکروچمنٹ ڈرائیو پہ پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی بجائے, میں سب کی بات کر رہا ہوں انکلوڈنگ پی ٹی آئی, یہ ایک سیریس میٹر ہے, سیریس ایشو ہے کراچی کا. اس کو بیٹھ کر سر جوڑ کر حل کرنا چاہیے, اس سے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں پی ٹی آئی اب کراچی کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹس لیے اور بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ وہ کراچی جو عرصہ دراز سے ایم کیو ایم کے پاس تھا, وہ جس طرح بھی تھا لیکن ان کے پاس تھا, وہ اس کو اب جنرلی جب وہ خوف دور ہوا, جب وہ جس کی وجہ سے وہ ایم کیو ایم نے قبضہ کیا ہوا تھا, لوگوں نے والنٹیرلی ووٹ ڈالا عمران خان کو. اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان کا نشان موجود ہے, بلے کا نشان موجود ہے, انہوں نے ووٹ ڈال دیا. اب ظاہر ہے کہ مشکل فیصلہ ہے یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے. تحریک انصاف کو ڈیفینیٹلی ہمیں زیادہ کاسٹ ادا کرنی پڑے گی, اور اس کے اوپر میں سن بھی رہا ہوں کہ ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب کو بھی میں نے سنا ہے, ابھی ایم کیو ایم کے بھائی بھی بول رہے تھے, اور ایون جو بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی والے بھی, اس کو وہ سارا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف کروا رہی ہے. حالانکہ آپ کو اس کا بات کا پتہ ہے کہ اس کے اوپر 100 موٹو نوٹس لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. ہمیں ظاہر ہے سیاست جو ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, لوگوں نے ووٹ دینے ہوتے ہیں, اور جو لوکل باڈیز الیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہی مین پلر ہے بڑی اسمبلی تک جانے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی جو اشارہ آپ کر رہی ہیں, جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن لوگوں کو اس بات کا علم ہے, اب ماشاءاللہ کراچی میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, سینسیبل لوگ موجود ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اسپیشلی ایک آپریشن تحریک انصاف نے لانچ نہیں کیا ہے, یہ اٹ واز دی نیڈ آف دی آر. کراچی میں اگر آج وہ لوگ جنہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے, ناجائز قابض تھے, اگر وہ ختم ہو رہے ہیں تو اس میں ایک کراچی جو ہے وہ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے. ٹھیک ہے بس صاحب, کیونکہ وقت کم ہے, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو پورے ملک میں ایک ہی لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کر آئیں گے, بلدیاتی انتخابات زیادہ دور نہیں ہیں, اس نظام پر کام ہونا شروع ہوا ہے کیا؟ دیکھیں, پنجاب کی حد تک اور کے پی کی حد تک تو تقریباً لیجسلیشن ساری مکمل ہو چکی ہے. اس کے اوپر اب جو اگلا, اور ایون اس کو پرائم منسٹر صاحب نے اپروو بھی کر دیا ہے,
نیکسٹ اسٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اور کے پی کی اسمبلی میں وہ جا رہا ہے لیجسلیشن کے لیے. اس میں کراچی ظاہر ہے ہمیں ان کی وہاں میجورٹی پیپلز پارٹی کی ہے, ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی پورے پاکستان کے اندر چونکہ جو بلدیاتی نظام ہے ہمارے یہاں پر ہو گیا کہ اسمبلیاں تو صرف لیجسلیشن کے لیے ہوتی ہیں, ایم این اے ایم پی کا کام جو ہوتا ہے وہ گلی بنانا, محلہ بنوانا, سڑکیں بنوانا نہیں ہوتا, یہ لوکل گورنمنٹ کا کونسلرز ہوتے ہیں جو گلی محلوں کے اندر بلدیاتی سندھ میں نظام کیا کے صورتحال رہے گی, اندر کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی چاہتی ہے کہ قانون میں ترمیم ہو. امتیاز صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ترمیم کے لیے راضی ہو جائیں گے پیپلز پارٹی؟ اقبال صاحب دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اس شہر کی بدقسمتی یہی ہے کہ جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے آپ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے, کہ جو پاور میئرز کے ہیں وہ منسٹر صاحب نے لے لیے سارے. آپ دیکھیں بلڈنگ کنٹرول ہو گیا, ماسٹر پلان ہو گیا, واٹر اینڈ سیوریج ہو گیا, اور اس وقت سب سے بڑا پرابلم اس شہر کا یہ ہے واٹر اینڈ سیوریج. آپ جگہ جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ لوگوں کو شکایتیں یہ ملیں گی پانی کی اور سیوریج کی. بھائی ہم کہتے ہیں کہ آپ نے 30 سال سے تو آپ کی حکومت ہے سندھ میں, اقبال صاحب 30 سال سے تو آپ کی حکومت میں ہے سندھ میں. میں اس چیز کو بسرا بھائی میں بتاؤں آپ کو, جب ہماری حکومت تھی آپ دیکھیں, اور جو لوکل گورنمنٹ کی تھی آپ اس وقت ڈیولپمنٹ دیکھیں اٹھا کے, پانی کا نظام, سیوریج کا نظام, یہ تمام نظام جو تھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, میرے قاضی صاحب بیٹھے ہوئے, کہ خدا کے واسطے سیاست کو ایک دفعہ ایک جگہ پہ کر دیں, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون. حالانکہ ابھی جو بائی الیکشن ہوئے بلدیاتی جو کراچی میں ہم نے سویپ کیا, صرف ایک سیٹ ہم سے وہ ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود ہمارا ووٹر جو ہے بالکل اپنی جگہ پہ وہ ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ لوکل باڈیز ایکٹ کے جو اختیارات ہیں 140A کے تحت میئر کو اختیارات دے دیں آپ. اور یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اس کے اندر ترمیم کر لیں آپ چاہے, مگر بات یہ کہ اس کے اوپر اسمبلی سے اس طریقے سے پاس ہو کہ اس کے بعد کوئی بھی جو ہے اس کو وہ نہیں کر سکتا کہ یہ اختیارات میئر کے اور جو چیئرمین, وائس چیئرمین, کاؤنسلر ہے یہ انہی کا کام ہوگا, کوئی اس پہ انٹرفیرنس نہیں ہوگا. یہ تمام ہونی چاہیے, تب جا کے مسئلے کا حل انتخابات سے پہلے دینے کو تیار ہیں آپ؟ دیکھیں بات سنیں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن مطابق یہ صوبائی ڈومین ہے, ایک نظام سارے پاکستان میں ایوب خان کر سکتا تھا, اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ کے پی میں ان کی 5 سال حکومت رہی ہے تحریک انصاف نے, تو تحریک انصاف نے کوئی اختیارات نہیں دے. ہم خود اسلام آباد میں تھے, انہی کے جو لوگ اسلام آباد میں آ کر مظاہرے کر رہے تھے کہ ہمیں اختیارات دو. اور پنجاب میں نون کی حکومت تھی, تقریباً وہی اختیارات تھے جو سندھ کے تھے وہ وہیں تھے. اب دیکھیں یہ کیا دیں گے, مجھے نہیں لگتا ہے یہ سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ ہے عمران خان اور اس کی پارٹی کا. یہ 1 یونٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ ہر چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ ترمیم کریں گے کہ نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ ہم اب اسمبلی میں بیٹھ کر جو بھی پارٹیز کے لوگ ہیں مختلف, اس سے بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور جو ایک کنسنسس بنے گا وہ ہم کریں گے. بسرا صاحب بالکل بہت ختم ہو گیا, I have to close the show. انشاءاللہ پھر آپ سے ہم بلدیاتی نظام جو ہم بلدیاتی نظام لا رہے ہیں, اتنا مضبوط بلدیاتی نظام ہے, ولیج کونسل تک, تحصیل لیول تک اور ضلع لیول تک کہ تمام کے تمام جو فنڈز ہیں وہ گراؤنڈ لیول پہ چلے جائیں گے, وہاں پر جو سیٹ اپ ہوگا وہ استعمال کریں گے. چلیں ہم انتظار کر لیں گے اس نظام کا, کیونکہ یہ بات جو خواجہ صاحب نے کہی وہ بالکل صحیح بتائی ہے. اور یہ تو ہم لوگوں نے خود بھی دیکھا تھا کہ لاسٹ ٹائم بلدیاتی نظام کے خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ آ کر احتجاج کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں, ہمارے پاس اختیارات نہیں, ہمیں فنڈز نہیں دیے گئے. اب اگر کوئی بہتر نظام آ رہا ہے تو وائی ناٹ, اور آئی ایم شیور کہ پیپلز پارٹی ول بی اوپن انف ٹو ایکسیپٹ اٹ اگر وہ بہترین نظام ہوا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسمبلیز کو کام کرنا ہے, اسمبلیز نے قانون سازی کرنی ہے, اسی لیے جمہوری ادوار آتے ہیں, یہی چیزیں آگے لے کر جاتی ہیں, کیونکہ جب تک قانون سازی نہیں ہوگی لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہ تمام اسمبلیوں کو سوچنا ہوگا کہ ہاؤ سیریس کین دے ٹیک دا پارلیمنٹری سسٹم along in these 5 years. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.